اگر گھر والے بارات کا اصرار کریں تو میاں کیا کرے؟ ناظم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، ہماری شادی طے ہوئی ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ 100 لوگوں کی بارات لے کر جائیں گے، ہو جب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سنت طریقے سے نکاح ہوگا۔ 10-12 لوگ جا کر مسجد میں نکاح کر کے لڑکی کو لے آئیں گے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری بہت بے عزتی ہوگی، میرے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی ڈٹ جائیں، معاشرہ بڑا ڈھیٹ ہے، نہیں مانتے لوگ بات، تو آپ بارات نہ لے کے جائیں، یہ غیر شرعی رسم ہے۔ جب نکاح ہو تو چند لوگ چلے جائیں، بس نکاح کر کے آ جائیں۔ جب رخصتی کے لیے دلہن کوئی جو ہے نا لینے کے لیے لڑکے کی والدہ، بہنیں، 2-4 اس طرح کے چند ایک افراد چلے جائیں اور لے کے آ جائیں دلہن کو، بس اتنا کافی ہے۔ تو بھائی تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی، تو ہمت کریں انشاءاللہ۔ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ محمد اویس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز ہے ناجائز؟ جناب محمد اویس صاحب، یہ پچھلے سیشن میں بہت ڈیٹیل سے اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے بارے میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں۔ آپ اس سے پہلے والا ابھی جو سیشن ہے نا، اس سے پہلے والا سیشن سن لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ دوست شرابی ہوں تو تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ محمد یونس بنگلور سے، میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں اور پارٹیاں بھی کرتے ہیں، جب میں انہیں سمجھاتا ہوں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ ملا ٹائپ بن گیا ہے، کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یا پھر ان کی صحبت چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ نے ان کو سمجھا دیا، مان لیں ٹھیک ہے، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر والے کی ہے، کہ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ لے لیتے ہیں عطر، ورنہ خوشبو تو آتی رہتی ہے۔ برے دوست کی مثال بھٹی والے کی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ چنگاری آ کے آپ کے بھی کپڑوں کو جلا دے گی، ورنہ جب تک بیٹھیں تو بدبو تو آتی رہے گی، تو برے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، آپ ان سے دوستیاں چھوڑ دیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھا کریں۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم پہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم مذاق اڑا رہی تھی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہہ دو ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو جو شراب پی رہے ہیں، اس طرح کی ناجائز پارٹیاں کر رہے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں، اللہ نے ان کو نعمتیں دیں اور یہ اللہ کی نعمتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس رب کا شکر نہیں ادا کر رہے، اس رب نے ان پر انعامات کی بارش کر دی اور یہ اسی رب کو بھول گئے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اب اللہ نے ان کو ان کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں، مست ہیں ان میں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ایک دن پکڑیں گے اللہ سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اگر یہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر یاد رکھو آپ ان کو دیکھ کے ہنسو گے اور یہ آپ کو دیکھ کے روئیں گے اور اپنے اعمال کو دیکھ کے روئیں گے، پھر آپ ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں سمجھایا کرتے تھے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے دین پر مضبوطی سے چلیں اور ان دوستوں کی خیرخواہی کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور تبلیغ والوں سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تبلیغ والوں میں نے اللہ نے ان کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ہانپنے کی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عرفان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص سائیکل پر نماز پڑھنے جاتا ہے جس سے اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر اسی شخص کو امامت کے لیے آگے کر دیا جائے تو کیا ہانپنے کی حالت میں وہ امامت کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں آپ کا نماز میں دل نہ لگ رہا ہو اس سے منع کیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، دوڑتے ہوئے ایک صحابی گئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، آپ نے ان کو منع کیا کہ دوڑ کے مت آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ دوڑ کے آئیں گے سانس پھولے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا جب تقاضا ہو، بیت الخلاء کا تقاضا ہو، تو اس کنڈیشن میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ جب آپ روک کے نماز پڑھیں گے قضائے حاجت کو تو آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں جائے گی۔ تو اسی طرح جب کوئی سائیکل چلا کر آئے تو تمیز سے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائے، سانس جب بحال ہو جائے پھر چاہے تو نماز پڑھائے یا نماز پڑھے تمیز کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ ہاں ٹائی پہن کر نماز پڑھنے کا حکم، اگر ٹائی پہن کر نماز پڑھی جائے تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر ٹائی سویٹر یا کوٹ کے نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟ یحییٰ عبداللہ بان صحرا سے پوچھتے ہیں، ٹائی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے کوٹ کے اندر ہو چاہے کوٹ کے باہر ہو، کیونکہ ٹائی ایک زمانے میں غیر مسلموں کی مشابہت تھی، اس میں مسلمان نہیں پہنتے تھے اور یہ ایسا لگتا تھا اسے دیکھ کے جیسے یہ آدمی غیر مسلم ہے۔ اب اس میں مشابہت بالکل ختم ہو گئی ہے، مسلمان کثرت سے پہنتے ہیں، یہ لباس کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اپنا قومی لباس پہنیں، اس میں وقار زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی ٹائی بھی پہن لیتا ہے اور وہ پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا نماز میں۔